آپ کی شادی کا ہو جانا، آپ کو پراپرٹی کا مل جانا، لاٹری کا نکل آنا، انعامات کی برسات ہونا، آپ کی ڈوبے ہوئے پھنسے ہوئے پیسوں کا مل جانا۔ 23 مئی کا جو دن ہے وہ کامیابی اور آپ کی زندگی میں آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ نیک دن ہے۔ مئی کے جانے سے جاتے جاتے آخری دنوں میں، اور جس کی زندگی میں اس کی ہر طرح کی خواہش جو ہے وہ منتھ آف مئی پوری کروا کے جا رہا ہے، کہ اس کی زندگی میں اس نے جو خواب دیکھ رکھے تھے اپنی محبت اور پسند کی شادی کے لیے کوششیں اگر کر رہے ہیں، ان کو منتھ آف مئی میں کامیابی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ عید سے پہلے پہلے ان کو اپنا محبوب جو ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مصور علی زنجانی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی زبردست اسٹرالوجیکل ناظرین ہمیں ریڈنگ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کرنٹ افیئر ہو یا زوڈک سے ریلیٹڈ ہو، بہت سے لوگ مجھ سے گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ جی آپ زوڈک کی ریسرچ کب تک آئے گی؟ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، مئی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے مئی جاتے جاتے کن زوڈک سائن کے لیے بہترین ہونے جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو آخری جو ہفتہ ہے، آخری جو ڈیٹس ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ مئی ختم ہو رہا ہے۔ ختم ہوتے ہوتے کن لوگوں کو نوازے گا اور بھرپور نوازے گا۔ پیسوں کا گھر جن کا خراب تھا، کس کا بہتر ہو رہا ہے مئی جاتے جاتے۔ اور جون کا مہینہ، وہ ویڈیو بھی ہم سر کے ساتھ کریں گے، وہ اگلی ویڈیو یہ ہے مئی ختم ہوتے ہوتے کن کو بینیفٹ دے گا، کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا گھر بنانا ہے، یا آپ لوگ کہیں پر بھی مطلب کہ اپنا کوئی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیٹ کون سی امپورٹنٹ ہے اس ٹائم میں، یہ ساری باتیں پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ اللہ کے کرم ہے فلک، بالکل ٹھیک، زبردست سر، آپ کی ریسرچ بہت زبردست ہوتی ہے زوڈیکل، آپ بڑا اچھا گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو۔ سر بتائیے گا کہ مئی کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، یہ ختم ہوتے ہوتے کون سے جو زوڈیک ہیں جن کو بینیفٹ دینے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کن ٹرانزٹ بھی اس کے اندر ہیں جس سے ان کو 45 ڈیز اور 50 ڈیز کا کوئی جیک پاٹ لگے گا؟ دیکھیں فلک، اس میں منتھ آف مئی کو اگر ہم لوگ دیکھیں نا، تو منتھ آف مئی میں جو ہے دو بہت بڑی ٹرانزٹ جو ہیں وہ آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے، جس کو ہم لوگ ریلیٹ کرتے ہیں 14 مئی کے ساتھ۔ 14 مئی کو ایک تو بادشاہ فلک شمس، جو کہ پوری کائنات کا نظام شمسی پورے سولر سسٹم کو ریوالو کروا رہا ہے۔ ایک تو کشش، عزت، رسپیکٹ، رتبے، حاکمیت، بلندی، ترقی، مرتبہ، اور آپ کے گارڈین اور آپ کے والد کو ریلیٹ کرتا ہے۔ سن جو ہے وہ آلریڈی اپنی پوزیشن چینج کر کے موجود ہے ٹورس میں۔ اب یہاں پہ اس کی ٹورس میں ہی اپنی ڈگریز چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پہ مئی کے آخری دنوں میں مرکری کی بھی پلیسمنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یہ دو یہاں پہ اہم امپورٹنٹ پلیسمنٹس ہوں گی۔ پھر اس کے بعد سب سے خوبصورت چیز جو کہ 14 مئی کو ہوئی ہے اس پورے سال کی، وہ ہوئی ہے کہ جوپیٹر جو ہے وہ اپنا ہاؤس چینج کر چکا ہے۔ جوپیٹر پورے 1 سال کے بعد اپنا برج تبدیل کرتا ہے، اور جوپیٹر جو ہے وہ 14 تاریخ کو اپنا برج تبدیل کر کے جیمنائی میں آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جوپیٹر اس سال کا ویسے بھی سب سے زیادہ دیکھے جانے والا، بولے جانے والا، سرچ کیے جانے والا پلانٹ بن چکا ہوا ہے، کیونکہ جوپیٹر کا شرف ہونا ہے اسی سال۔ تو اس اعتبار سے آپ کو جو سب سے زیادہ جو سرچ کی ورڈ نظر آ رہا ہے اسٹرالوجی میں، وہ شرف مشتری ہے، کیونکہ مشتری جوپیٹر کو ہی بولا جاتا ہے، اور مشتری جو ہے آپ کے ذائچے میں کشادگی، رزق، خیر و برکت، عزت، بڑھاوا، مرتبہ، آپ کی شادی کا ہو جانا، آپ کو پراپرٹی کا مل جانا، لاٹری کا نکل آنا، انعامات کی برسات ہونا، آپ کی ڈوبے ہوئے پھنسے ہوئے پیسوں کا مل جانا، دوستوں کے ساتھ آپ کی محبت کا بڑھ جانا، یا آپ کی زندگی میں کوئی بھی خیر کا کام ہو، چاہے وہ آپ نے بیرون ملک جا کے تعلیم حاصل کرنی ہو، چاہے وہ آپ نے حصول ویزا کرنا ہو، چاہے وہ آپ نے امیگریشن حاصل کرنی ہو، ہر چیز جب لنکڈ اپ کرتی ہے اور ذائچے میں چیک کرتے ہیں تو دو ہی میجر پلانٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ عزت کے لیے سن کو، کہ آپ کو زندگی میں کتنی عزت ملے گی، اور اس کے بعد رزق اور کشادگی اور برکت کے لیے جوپیٹر کو، کہ آپ کو زندگی میں اسپرچولی طور کے اوپر کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو دونوں زوڈک سائنز آلریڈی منتھ آف مئی میں 14 تاریخ کو اپنا برج تبدیل کر چکے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے ان دو بروج کی تبدیلی جو ہے یکسر کچھ زوڈک سائنز کو تو بے شمار فوائد بخشے گی۔ ٹھیک ہے، جن زوڈک سائنز کے وہ پیسے کے گھر میں ہیں، جن زوڈک سائنز کے وہ انعام لاٹری کے گھر میں ہیں، جن زوڈک سائنز کے وہ عزت کے گھر میں ہیں، خواہشات کے گھر میں ہیں، شادی کے گھر میں ہیں، محبت کے گھر میں ہیں، تو وہاں سے ان کو فوائد برکتیں تو لازمی ملیں گی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ایونٹ ہمارے پاس منتھ آف مئی میں آ رہا ہے، اور وہ ایونٹ جو آپ یہ سمجھیں کہ اس پورے سال کا سب سے میجر ایونٹ بھی ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ محبت کا ستارہ، دل لگی کا ستارہ، لاٹری کا ستارہ، اور آپ کے رشتوں میں عزت قائم کرنے کا پلانٹ، اور سب سے امپورٹنٹلی طور کے اوپر ہماری جو بہنیں ہیں، فیمیلز ہیں، ان کی زندگی میں نصیب کشائی کے لیے، یعنی کہ شادی کے اعتبار سے کہ آپ کی زندگی میں نصیب بختی ہو، نصیب کشائی ہو، برکت آنا شروع ہو، اس سے ریلیٹڈ پلانٹ وینس جو ہے
جو لگژریز کو ریلیٹ کرتا ہے وہ 27 مئی کو اپنے شرفی درجات کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ وہ پورے منتھ آف مئی میں جو ہے وہ اپنے شرفی برج میں رہا, لیکن 27 تاریخ کو وہ اپنی شرفی ڈگریز کے اوپر آئے گا. تو کوئی بھی پلانٹ جب اپنے شرفی ڈگری کے اوپر آتا ہے وہ اس کی سب سے خوبصورت ترین سعادتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان ساتوں میں بہت سارے لوگ الوا بناتے ہیں, بہت سارے لوگ وظائف کرتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ عملیات کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ایک تو پورا 27 کا جو دن ہے اس میں کوئی بھی ایسا کام اسپیشلی وہ لوگ کرنا چاہیں جو کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں, کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, کسی سے کمٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نئے کام کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں, اور یا پھر ایسے کام جو کہ آپ ٹریول سے ریلیٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں, گھر کی شفٹنگ سے کرنا چاہ رہے ہیں, یا گھر کی تعمیر یا تزئین و آرائش سے کرنا چاہتے ہیں. 27 مئی 27 مئی جو 27 آف مئی جو ہے یہ وینس کی این شرفی درجات کے اوپر اس کی پوزیشن ہے. تو اس اعتبار سے آپ کا کوئی بھی کام ایسا ہو جو کہ آپ نے شادی کے اعتبار سے کرنا ہے, وہ آپ نے کسی کو اگر پیغام بھیجنا ہے, ای میل کرنی ہے, فون کال کرنی ہے, یا اپنے ویزا کے لیے یا اپنی ملازمت کے لیے کسی بھی طور پہ کوئی ڈاکومنٹیشن سبمٹ کرنے ہیں, تو اس کے لیے 27 مئی کا جو دن ہے وہ کامیابی اور آپ کی زندگی میں آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ نیک دن ہے. تو یہ 3 بہت ہی میجر پوزیشنز ہیں جو کہ منتھ آف مئی میں ہمیں مل رہی ہیں. اب مئی جاتے جاتے جو ہے شرف زہرا کی وجہ سے چند ایگزاٹک سائنس کو بے شمار برکتیں دلائے گا. اب ان بے شمار برکتوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ برکتیں بھی ہیں جو کہ آپ کی ذہنی طور کے اوپر کشادگی میں ہے, آپ کی ذہنی طور کے اوپر تخلیق میں ہے, آپ کی شادی میں مضبوطی ہے, یا پیورٹی ہے رشتے میں, یا پھر جو چیزیں آپ کے فیملی میں کسی نہ کسی طور پر نا اتفاقی کی شکل میں مسائل کریٹ کر رہی ہیں, تو وہ نا اتفاقی کا ختم ہونا ہے, باہمی طور پہ محبت کا قائم ہونا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں منتھ آف مئی کے اختتام میں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے اس میں 12 کے 12 زوڈک سائنس کسی نہ کسی طور پہ فوائد تو ضرور سمیٹیں گے. کسی کو محبت سے فائدہ ملے گا, کسی کو لاٹری سے فائدہ ملے گا, کسی کو اولاد سے فائدہ ملے گا, کسی کو عزت سے فائدہ ملے گا, کسی کی زندگی میں ملازمت سے فائدہ ہوگا, کسی کی زندگی میں اس کی خواہشات پورا ہونا ہوں گی. لیکن ہم اس میں جو اسپیسیفکلی طور کے اوپر کچھ زوڈک سائنس کو اگر نکال لیں کہ سب سے زیادہ فوائد بینیفٹس کن کو ملیں گے. اب ان زوڈک سائنس میں دیکھا جائے تو اس میں سب سے خوبصورت ترین جو زوڈک سائن ہوگا جس کو فائنینشلی طور پہ بھی فائدہ مل رہا ہے مئی کے جانے سے جاتے جاتے آخری دنوں میں, اور جس کی زندگی میں اس کی ہر طرح کی خواہش جو ہے وہ منتھ آف مئی پوری کروا کے جا رہا ہے, کہ اس کی زندگی میں اس نے جو خواب دیکھ رکھے تھے, چاہے وہ خواب اس کی شادی ہو, چاہے وہ خواب اس کی سواری کا تبدیل ہونا ہو, گاڑی خریدنا ہو, بائک خریدنا ہو, یا وہ خواب اس کی زندگی میں گھر کا تعمیر کرنا ہو, گھر کو بدلنا ہو, گھر کی تزئین و آرائش ہو, ہر طرح کے خوابوں کی تکمیل جو ہے وہ زوڈک سائن کی ہوئی ہے منتھ آف مئی میں, اور جو اگلے دن رہ گئے ہیں ان میں بھی ہوگی. اور یہ زوڈک سائن آ جاتا ہے میرے پاس ٹورس برج ثور جو ہے, اس کا اپنا حاکم ستارہ خواہش کے گھر میں, خوبصورتی کی نظر اور خواہشات کا لوگوں سے فائدہ فیور ملنے کا پلانٹ پیسے کی گھر میں برکتوں کی شکل میں. تو اس اعتبار سے ٹورس جو زوڈک سائن ہے یہ ہر لحاظ سے کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنس کی نسبت بے شمار سعادتیں حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہم لوگ دیکھیں کہ اس ٹورس کے بعد کون سا رولنگ پلانٹ ایسا ہے کہ جس کی زندگی میں سب سے زیادہ پیسہ برس رہا ہے, اس کی زندگی میں پراپرٹی میں, گھر میں خوشحالی آ رہی ہے, یا پراپرٹی یا اپنا ذاتی گھر بنانے کے لیے اسباب بن رہے ہیں, تو وہ زوڈک سائن پھر آ جاتا ہے ایکویریس برج طلب. ایکویرینز والوں کے زائچے میں جوپیٹر موجود ہے پیسے 5ویں گھر میں, اور مالک ہے ان کے پیسے کے گھر کا. پیسے کا رولنگ پلانٹ جا کے انعام اور لاٹری کے گھر میں موجود ہے, اور محبت کے گھر میں موجود ہے. اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایکویرینز والے لوگ جو ہیں اپنی محبت اور پسند کی شادی کے لیے کوششیں اگر کر رہے ہیں ان کو منتھ آف مئی میں کامیابی مل جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی کہ عید سے پہلے پہلے ان کو اپنا محبوب جو ہے وہ ان کو مل جائے گا. اچھا, یہ چیز ایک بہت خوبصورت چیز ہے. اس کو مطلب ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں عید سے پہلے پہلے, عید سے پہلے پہلے, کہ عید سے پہلے پہلے جو ہے, کیونکہ منتھ آف مئی نے جانے سے پہلے آپ کو برکتیں دینی ہے, تو عید سے پہلے پہلے آپ کا یہ جو نیا اسلامی چاند شروع ہو رہا ہے ذی الحج کا, یہ نیا اسلامی چاند جو ہے ایکویرینز والوں کی زندگی میں خوشحالی اور برکتوں کا چاند ہوگا. ٹورس, ایکویریس, اور تیسرا نہیں بلکہ چوتھا بھی ہوگا, اس کے بعد چوتھا بھی ہوگا. اب تیسرے زوڈک سائن کو دیکھا جائے تو جو تیسرا زوڈک سائن اس میں آتا ہے وہ آ جائے گا اسکارپینز برج اکرم. اسکارپینز والوں کی زندگی میں ایک تو سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ان کے زائچے کے 8ویں گھر میں مشتری موجود ہے. مشتری ان کے پیسے کا مالک ہے, اور پیسے کا مالک 8ویں گھر میں موجود ہے. اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کو اچانک سے مالی طور پہ کوئی فائدہ مل جائے گا. اچانک سے مطلب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے, یا کسی جگہ ان کی کوئی رقم ڈوبی ہوئی ہے, پھنسی ہوئی ہے, تو منتھ آف مئی جاتے جاتے ان کو وہ پیسہ دلوا دے گا.
اگر انہوں نے کسی کو قرض دیا ہے اور یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ وہ واپس نہیں ہونا، تو اگر 27 مئی کو یہ اس کو فون کال یا میسج کریں گے جس دن وینس اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے، تو وہاں سے اسباب بنیں گے کہ وہاں سے ریکوری ہونا شروع ہو جائے گی. تو اسکارپین کی اس اعتبار سے یہ بہت اچھی ٹائم فریم ہے کہ اسکارپینز والوں کو اپنے ہر طرح کے پھنسے ہوئے مسئلے، ہر طرح کی رکی ہوئی چیزیں، ایون کہ وراثت کا بھی مسئلہ یہ حل کرنا چاہیں تو وینس کی شرفی پوزیشن پہ بیٹھ کے بڑے آسانی سے وراثت کا مسئلہ ان کا حل ہو سکتا ہے. تو 3 زوڈکس ہیں جس اعتبار سے تو نہایت خوش بختی سمیٹیں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھا جائے تو اس میں جیمنائی والے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذہن کے گھر میں جوپیٹر موجود ہے. جوپیٹر ذہن کے گھر میں ہوگا اور سیدھا 7ویں نظر سے دیکھ رہا ہے ان کے 7ویں گھر کو. 7واں گھر ہے ملازمت سے فائدے کا گھر، 7واں گھر ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی ازدواجی زندگی میں خوشحالی کا ہاؤس، 7واں گھر ہے آپ کی زندگی میں پارٹنرشپ کا گھر. اس کے بعد جوپیٹر کی وہاں سے 7ویں نظر کے بعد جو ہے 9ویں نظر بہت امپورٹنٹ ہے. تو 9ویں نظر سے وہ آپ کی خواہشات کو دیکھ رہے ہیں، 9ویں نظر سے وہ آپ کی زندگی میں آپ کے نصیب کو دیکھ رہا ہے. تو اس اعتبار سے جوپیٹر کا آپ کے نصیب کو گھر کو دیکھنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرے گا کہ جیمنائی والے جو لوگ ہیں ایک تو یہ بیرون ملک سفر کی طرف جا سکتے ہیں، حج کی اگر خواہش ہے تو اس کے اوپر یہ اس سال جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے بعد اگر یہ اپنی زندگی میں کوئی زیارات کے لیے، کوئی آگے عمرے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مئی کے منتھ کے جاتے جاتے ان کا کوئی ذات راہ بنا دے گا کہ ان کی چیزیں ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے شادی کے اعتبار سے بہت خوبصورت چیز ہے کہ 7ویں گھر کے اوپر شادی کے اعتبار سے اچھی نظر کا پڑنا جیمنائی والوں کے لوگوں کی زندگی میں منتھ آف مئی جاتے جاتے ان کی کسی نہ کسی جگہ کے اوپر شادی کی ڈیٹ فکس کروا جائے گا. تو یہ 4 زوڈک سائنس ہیں جس اعتبار سے منتھ آف مئی کے جانا جو ہے ان کی زندگی میں پیسہ، انعام، دولت، عزت، شہرت، محبت جو ہے اس کی برسات کروائے گا. زبردست سر. یہ 4 زوڈک سائن شادی نے میں بتایا. اچھا سر، پھر بھی جن کا نقصان ہو سکتا ہے وہ کون سے ہیں؟ نقصان ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں پھر ہم آ جاتے ہیں راہو کیتو کے اوپر، کیونکہ راہو کیتو کی پوزیشن جو ہے ریسنٹلی چینج ہوئی ہے. راہو کیتو بھی ایک بڑے طویل عرصہ جو ہے وہ اپنا برج جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے. تو اس اعتبار سے کیونکہ شیڈو پلانٹس ہیں اور راہو کیتو جو ہیں وہ آ چکے ہیں 2 زوڈک سائنس کے 6 اور 12ویں گھر میں. اب 2 زوڈک سائنس کے جو 6 اور 12ویں گھر میں راہو کیتو کی پلیسمنٹس ہیں وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ان دونوں لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بد نظری سے، حسد سے، اور میڈیکلی طور کے اوپر اپنی بیماری سے. اس کے بعد ان کی زندگی میں ایسے لوگ جو کہ ظاہری طور پہ ان کے ساتھ بہت اچھا ہیں وہ ان کے لیے نقصان کریٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے ان کو پریشانی آ سکتی ہے. تو یہ 2 زوڈک سائنس ہیں جن کو بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف منتھ آف مئی میں بلکہ جون میں بھی. کیونکہ منتھ آف مئی اور جون میں سب سے زیادہ کیونکہ ابھی انیشیل ڈگریز ہیں تو انیشلی طور کے اوپر ذرا چیزیں تھوڑا سا فاسٹ پیس میں چینج ہوگی. اس اعتبار سے ان کو سمجھ نہیں لگی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. چیزیں سمجھنے میں ان کو 1-2 مہینے لگ جائیں گے، پھر جا کے یہ تھوڑا سا حد بندی کرنا شروع کریں گے. تو یہ 2 زوڈک سائنس جن میں آتے ہیں ان میں ہے ورگو اور پائسس. ورگنز اور پائسس کے لیے مئی بھی اور جون بھی ہر لحاظ سے احتیاط والا ہے. پیسے کا ضیاع ہو سکتا ہے، بیماری پریشانی آ سکتی ہے، قید و بندش ہو سکتی ہے، بلا وجہ کوئی نہ کوئی پریشانی جو ہے وہ ان کا پیچھا کر سکتی ہے. تو اس اعتبار سے ان کو چاہیے کہ اپنا صدقہ لازمی دیتے ہیں. صدقہ کیا دیں؟ صدقہ جو ہے کیونکہ یہ شیڈو پلانٹس ہوتے ہیں، آوارہ قسم کے پلانٹس ہیں، تو اس کے لیے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے موسٹلی جو ہے وہ اسٹرے ڈاگس کو، ان جانوروں کو جو کہ آپ کے گھر کے ارد گرد کہیں نہ کہیں پہ آوارہ کتے، بلیوں کے جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں. تو آپ اسٹرے ڈاگس کو جو ہے وہ اپنا صدقہ دے سکتے ہیں اور حسب تفیق آپ کوئی بھی چیز ان کو ڈال سکتے ہیں. روٹی وغیرہ، روٹی کے ٹکڑے ڈال دیں، کلیجی پیپر ڈال دیں، گوشت ڈال دیں، کوئی بھی چیز آپ ان کو ڈال دیں تو یہ آپ کا صدقہ اور ریمیڈی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ مئی کی ریڈنگ تھی. آپ نے دیکھا جاتے رہتے ہیں مئی کن کو فائدہ دے رہا ہے اور کنہوں نے احتیاط کرنی ہے. ورگو اور پائسس احتیاط کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اچھا کرے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اسٹرالوجی کی دنیا لکھیں گے ٹک ٹاک پہ تو ہمیں آپ وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، جڑے رہیں. ڈیلی اپڈیٹ اسٹرالوجی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مزید انفارمیشن لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے. اسی امید کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، سبسکرائب کر لیں اور ہمیں فالو کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.